بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ کفار کے بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ وہ تمام کے تمام سخت تشویش میں مبتلا تھے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ دن بدن اسلام کی دعوت قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کفار کے اس اجتماع پر کچھ ہی فاصلے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ کفار کے اجتماع میں ایک سردار عتبہ بن ربیعہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر کفار سے کہا، اے گروہ قریش، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں کوئی فیصلہ کن بات کروں اور انہیں لالچ دے کر کسی نہ کسی طرح راضی کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اچھی پیشکش کو قبول کر لیں اور اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ عتبہ کی بات سن کر کفار بڑے خوش ہوئے اور اس سے کہنے لگے، اے ابو الولید، اس کام میں دیر نہ کرو اور جلدی سے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر۔ چنانچہ عتبہ جلدی سے اٹھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے توقف کے بعد کہنے لگا، اے بھتیجے، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری نظروں میں خاندان کے اعتبار سے تم اونچے مرتبہ والے ہو اور نسب کے اعتبار سے بھی بلند و بالا اور اعلیٰ حیثیت رکھتے ہو۔ تم اپنی قوم کے پاس جو مسئلہ لے کر آئے ہو وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ درست ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے تم نے اس قوم کو منتشر کر دیا ہے اور ان کے عقل مندوں کو بے وقوف بنا دیا ہے، ان کے دین کو غلط اور ان کے معبودوں کو عیبدار کر دیا ہے اور ان کے اگلے بڑے بزرگوں کو کافر قرار دے دیا ہے، جو یقیناً بڑی بات ہے۔ ہم نے بڑے ہی غور و فکر کے بعد چند باتوں کا فیصلہ کیا ہے اور میں قوم کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تم بھی اس پر غور و فکر کرو، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں تم کو قابل قبول ہوں اور تم قبول کر لو، اس طرح معاملہ طے ہو جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی تمام باتیں بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ جب وہ اپنی بات کر چکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، اے ابو ولید، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں سنتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پا کر عتبہ نے کہنا شروع کیا، اے بھتیجے، جو دین تم لے کر آئے ہو اور جس کی دعوت دیتے ہو، اس کا مقصد اگر مال و دولت حاصل کرنا ہے تو ہم تمہارے لیے اتنی دولت اکٹھی کر کے تمہیں دیں گے کہ ہم سب میں سے زیادہ دولت مند تم ہی ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اعلیٰ مرتبہ مل جائے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں گے اور کوئی بھی بات تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے حکومت مل جائے تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر یہ بات ہے کہ جو کوئی تمہارے پاس آتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی جن یا موکل ہے جسے تم دیکھتے ہو اور اپنے آپ کو اس کے اپنے پاس سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ تمہارے لیے جھاڑ پھونک کا بندوبست کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں کافی مال و دولت خرچ کرنی پڑے۔ تمہیں اس سے نجات دلائیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی تابع جن یا موکل آدمی پر غالبہ پا لیتا ہے اور پھر علاج کیے بغیر وہ نہیں جاتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عتبہ کی تمام باتیں سنتے رہے اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے ابو لولید، تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا۔ اس نے کہا، ہاں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی یہ سورت تلاوت فرمائی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، آمین۔ یہ رحمان اور رحیم کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی آیات میں خوب تفصیل کی گئی ہے، جاننے والے لوگوں کے لیے صاف بیان مجموعہ ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگردانی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل خلاف میں ہیں اس سے بات سے۔ غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کو بہت آگے تک تلاوت فرمایا اور عتبہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے رکھے ہوئے تھے جن سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے مقام تک پہنچتے تو سجدہ کیا۔ اس کے بعد عتبہ سے فرمایا، اے ابو لولید، تم نے جو سنا وہ سن ہی لیا، اب تم جانو اور وہ۔ عتبہ نا امیدی کی عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اٹھا اور کفار کے پاس چلا گیا۔ عتبہ کی حالت دیکھ کر ان میں سے بات کہنے لگے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس
ابو الولید کا آنا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا جانا تھا۔ جب اتبا خاموشی کے ساتھ ان کے درمیان جا کر بیٹھ چکا تو وہ پھر بولے، اے ابو لولید، وہاں کیا خبر کی؟ وہ کہنے لگا، وہاں کی خبر تو یہ ہے کہ جو بات میں نے سنی ہے، رب کعبہ کی قسم ایسی بات کبھی بھی نہیں سنی۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ سحر اور نہ کہانت۔ اے گروہ قریش، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس بارے میں بات ہی نہ کرو۔ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور خود اس سے الگ رہو، کیونکہ خدا کی قسم جو بات میں نے اس کی سنی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔ اگر عربوں نے اس کو ختم کر دیا تو پھر سمجھ لینا انہوں نے تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا، اور اگر بالفرض اس نے عربوں پر غلبہ پا لیا اور حکومت حاصل کر لی تو اس کی حکومت تمہاری حکومت شمار ہوگی، اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور پھر اس کی وجہ سے تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ گے۔ قریش نے اتبا کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگے، اے ابو لولید، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس نے تجھ پر اپنی زبان کا جادو کر دیا ہے، اس لیے تمہاری یہ حالت ہے۔ اتبا نے کہا، میں نے اپنی رائے تم لوگوں کو دے دی ہے، میرا مشورہ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ تم جو مناسب سمجھتے ہو کرو۔ اس طرح سے کفار اپنے مقصد میں ناکام ہوئے اور شکستہ دلوں کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ دعوت حق کے اظہار و تلقین کے آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی مخالفت ہوئی کہ کفار نے ذاتی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کیا۔ اکثر کفار کی یہ عادت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تاکہ آپ کو ان سے تکلیف ہو۔ بعض بدبخت کفار تو اس حد تک گر جاتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اقدس پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، آپ کے جسم عطر پر پتھر پھینکتے، آپ کے دروازہ پر خون ڈالتے۔ غرض یہ کہ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، اور وہ کوئی بھی موقع ضائع نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ ایک بدبخت کافر نے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اتنی شدت سے گدر مبارک کو دبایا کہ قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک باہر نکل پڑی۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک کافر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گدر مبارک اس شدت سے پکڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ عین اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پڑنے والے بدبخت کافر کو پیچھے ہٹایا۔ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ دوڑا اور ان پر حملہ آور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پکڑ کر اس قدر زور سے گھسیٹا کہ داڑھی مبارک اکثر بال اکھڑ گئے اور سر پھٹ گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس بدبخت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر اور چہرہ مبارک پر اتنی جوتیاں ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر آپ نے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے اس حالت میں بھی برابر یہی فرماتے رہے کہ تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ یقیناً اپنے رب کی جانب سے دلائل اور نشانیاں لائے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک خصوصیت لازمی کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔